بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، سورہ آل عمران کا درس 129 آیتیں ہو گئی ہیں۔ آج کے درس میں رب کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دوگنا چگنا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، حرام خوری سے بچو تاکہ فلاح پاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، وہاں بھی یہ پڑھا تھا نا، قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جنت کے بارے میں کہ جنت کس کے لیے بنائی گئی، تو أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی اور جہنم کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یاد رکھیے، مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں میں اللہ کریم نے، جن کو منہیات نواہیات کہتے ہیں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مال غلط طریقوں سے مت کھاؤ۔ ان غلط طریقوں میں سے ایک طریقہ جو وہ سود کا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، آیت نمبر 275 میں، کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، اور کتنا بڑا وہ کہ اس سود سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کے لیے رزق حلال کھانا یہ ضروری ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ نے انبیاء کو حکم دیا کہ اے میرے انبیاء، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور یہاں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اے مسلمانوں، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ انبیاء کو جو خطاب ہو وہ امت مسلمہ کو بھی ہوا۔ صحیح مسلم میں ہے، جس شخص کا کھانا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص مال حرام سے حج کرتا ہے تو جب وہ لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا لبیک کہنا مقبول نہیں ہے، اور تمہارا حج کیا ہے؟ مردود ہے۔ نماز قبول نہیں ہے، عبادتیں قبول نہیں ہیں، دعائیں قبول نہیں ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست، مال کی دنیا کے مال اور متاع کے اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیں آگے ہم آتے ہیں 152 آیت پہ دیکھیں کہ جنگ احد کا منظر، صحابہ حالانکہ ان کی بڑی شانیں ہیں، لیکن قیامت تک آنے والوں کو سمجھانے کے لیے فرما کہ دیکھیں یہ تو صحابہ کی تو بڑی شانیں ہیں، لیکن بظاہر جو جنگ احد کا شکست تھا وہ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے جنگ احد میں، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ،
حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کا حکم ماننے میں اختلاف کیا، من بعد ما اراکم ما تحبون، اور اپنی پسندیدہ چیزوں یعنی مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وعصیتم۔ اب دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ صحابہ کی شان ماشاءاللہ، کیونکہ معیار ایمان صحابہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے نہیں جیت رہے تھے کہ ان کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس افراد قوت تھی، ہاں، صرف وہ اللہ واللہ کے نبی کے فرمان بردار تھے اس لیے۔ ورنہ جنگ احد میں دیکھیں صرف وہ احد کے پہاڑ سے وہ جہاں پہ حضور علیہ السلام نے بیٹھایا تھا کہ اب وہ نیچے آ گئے اور شکست ان کی مقدر بن گئی۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ ما اراکم ما تحبون، تمہیں وہ چیزیں دکھائی جو تمہیں پسند تھی۔ مسلمانوں جب تمہاری حالت یہ ہوگی ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا، تو فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے کچھ وہ ہے جو دنیا چاہتے ہیں، کچھ وہ ہے جو آخرت چاہتے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں، شروع میں تو تم مار رہے تھے، پھر تمہیں پھیر دیا، وہ تمہارے اوپر آ گئے، لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کسی کی وہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے شان میں کوئی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، یہ بے ایمان ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ مشرکین مکہ نے سودی کاروبار سے اپنا سرمایہ بڑھا کر مدینہ منور پر حملہ کیا تھا اور جنگ احد لڑی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو بھی سودی کاروبار کے ذریعے اپنے سرمایہ کو بڑھانے کا خیال آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ سود ہو، دگنا چگنا سود مت کھاؤ۔ یہ دگنا چگنا کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا مفہوم مخالف تو یہ آتا ہے کہ اگر دگنا چگنا نہ ہو تو پھر کھاؤ، تو کہتے ہیں نہیں، اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو مثلاً 1 سال کی مدت کے لیے 1 لاکھ روپے دیتا کہ تو مجھے 1000 روپے مہینہ دو گے، 1 لاکھ کی مدت ہے۔ جب 1 سال پورا ہوتا تھا، اب اس کے پاس نہیں ہے کہ لوٹا، بولا اب تو نے 20,000 دینے ہیں۔ اچھا پھر 1 اور سال پورا تھا، پھر جو ہے نا بولا اب 30,000 دو گے۔ تو اسی طرح دگنا چگنا بڑھاتے رہتے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ٹھیک ہے نا۔ سود کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سونا سونے کے عوض، چاندنی چاندنی کے عوض، گندم گندم کے عوض، جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض، اور نمک نمک کے عوض، فروخت کرو برابر برابر اور نقد بنقد۔ اور جب یہ اقسام مختلف ہوں تو جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرطے کہ نقد ہو۔ سونا سونے کے بدلے میں دے رہے ہیں تو برابر برابر بھی ہو اور نقد بھی ہو۔ آپ ان کو سونا دے رہے ہیں 2 تولہ، تو وہ ابھی دے گا، یہ نہیں کہ تو آج دے رہے یہ 10 مہینے بعد دے۔ چاندی ہے، گندم ہے، تو نقد۔ پھر یہ چند چیزوں کے نام آئے ہیں۔ اب فقہاء کرام نے اس میں علت بیان کہ علت کیا ہے۔ بہت ساری چیز ایسے ہیں کہ وہاں وہ یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی، لیکن وہاں بھی سود تو ہے نا۔ تو اس میں امام شافعی جو ہے ان 6 چیزوں میں ثمانیت اور طعم مشترک ہے، کھانا۔ جو چیز سمن ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو، اس کی مثل میں زیادتی کے ساتھ بے منع ہے، اور باقی چیزوں میں جائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک ثمانیت اور خوراک کے لیے ذخیرہ ہونے کی صلاحیت علت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تانبا، پیتل، لوہا، لکڑی اور دیگر عام استعمال کی اشیاء میں اپنے مثل میں زیادتی کے ساتھ بے کرنا اس کے نزدیک سود نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں، ایک یہ ہے کہ
اور وہ چیز جو وزن ناپ کے ذریعے فروخت کی جائے اس جنس کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ بے جائز نہیں۔ اور اس کا دوسرا قول جو ہے وہ طعم اور ثمانیت ہے، یہ قول فقہاء شافعی کی طرح، اور پہلا والا جو ہے احناف کی طرح ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرمت ہے کہ علت جو ہے وزن اور کیل ہے، تو ان فقہاء نے یہ چیزیں کی ہے، لیکن وزن، کیل اور عدد بھی ہونا چاہیے اس میں، تاکہ ہر طرف سے جو ہے انسان سود سے بچ جائے۔ اور سود کی علت جو ہے نا وہ جامع ہوگی اس کی طرح کہ اگر سود ہوگا زیادتی کے ساتھ لے رہے ہیں، وزن، کیل اور عدد تینوں کو ملحوظ رکھا جائے تو پھر حرمت سود کی علت جامع ہوگی، اور ہر صورت میں دو اہم جن چیزوں میں کمی اور زیادتی کے ساتھ بے ناجائز اور سود ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود سے منع کرنے کے بعد رب کریم نے فرمایا اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ سود خوری کی وجہ سے مسلمان کافر تو نہیں ہوتا، تو پھر اس کو آگ سے کیوں ڈرایا گیا جو کافروں کی تیار کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سود خوری میں گرفتار ہونے کے بعد یہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان اس کی تحریم کا انکار کر کر کافر ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں وفاقی شرعی عدالت نے 14 نومبر 1991 کو سود کی قانوناً ممانعت کر دی، لیکن ہماری حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دی اور اس حکم پر عمل درآمد کرنے سے روک دیا۔ اس کے نتیجے میں سودی کاروبار حکومت کے سرپرستی میں اسی طرح جاری و ساری رہا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سود میں شدت اشتغال کی وجہ سے تم سود کی تحریم کا انکار نہ کر دینا، ورنہ تم کافر ہو کر اس کی آگ میں ہمیشہ کے لیے پھر تڑپتے رہو گے۔ اب کتنے لوگ یعنی سودی نظام کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت کو یعنی نادانی سمجھتے ہیں، تو بتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ 33 مرتبہ بدکاری سے زیادہ 1 روپیہ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی برائے نام جو مسلمان ہیں، نام مسلمان میں کہ ورنہ ان کے اندر وہ تھوڑی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مولیوں کا وہ نہیں ہے، وہ بس وہ غیروں کے ترازو سے جو ہے نا اپنے کاروبار اور وہ تولتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ کے قانون میں کیا حضور نے کیا فرمایا، اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بچائے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کافر آگ صرف کافروں کے لیے ہے اور کسی کو لیے نہیں، اس میں یعنی مسلمان نہیں جائے گا۔ حالانکہ دوسرے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل، ڈاکو، چور، زانی اور دیگر جرائم اور معاصی میں مبتلا لوگ بھی اس آگ میں داخل ہوں گے۔ تو ان کے جوابات مختلف علماء کرام نے دیے ہیں۔ اول یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے کئی طبقات ہوں، ایک طبقہ وہ ہو جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا اور دوسرا طبقہ وہ جو فاسقوں کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں حصر کا کوئی کلمہ نہیں ہے کہ دوزخ کی آگ صرف کافروں کی تیار کی گئی ہے۔ تیسرا جواب یہ کہ قرآن مجید میں کسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر کوئی نظریہ قائم کرنا یہ صحیح درست نہیں ہے، بلکہ اس موضوع سے متعلق تمام آیت کو سامنے رکھ کر نظریہ قائم کرنا صحیح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دوسرے اعتبار سے، اس میں دوسرے اعتبار کا، پھر رسوائی کے اعتبار سے، دوام کے اعتبار سے، اور مسلمان جو ہے وہ صرف صاف ہونے کے اعتبار سے اگر ایمان ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، ورنہ مختلف سزاؤں کی وجہ سے
انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار یا رب۔ تو تمام آیت مقدسہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ کافر مسلمان جائے گا ہی نہیں تو بہت سارے نصوصوں کے خلاف ہے۔ آخر میں فرمایا اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ کی نبی کی اطاعت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ سورۃ نمبر 4 میں آیت نمبر 80 میں پڑھیں گے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں پڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ میں من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، من عصى محمد فقد عصى اللہ، محمد فرق بین الناس۔ تو دیکھیں احادیث مبارکہ قرآن پاک کی جتنی آیت مقدسہ ہے اس کی وضاحت جن حضور علیہ السلام کرتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ نماز کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، لیکن نماز کے اوقات کے تعین اور اس کے شرائط کو نہیں بیان فرمایا، اور نہ نماز کے رکعات بیان کیے، اور نہ یہ بتایا کہ ان کے رکعات میں کیا پڑھا جائے۔ اذان و اقامت کے کلمات کا بیان نہیں، کیا کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کیا کس چیز سے نماز کی جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس سے یہ نماز کا یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن نہیں بتایا کہ کتنے زکوٰۃ کے کتنے اقسام ہیں، نقدی میں کیا ہے اور جو چوپائے میں کیا ہے، بیلوں میں کیا ہے، فلاں میں کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اور کتنے مدت کے بعد کتنے مقدار تو نے دینی ہے، تو یہ تمام کے تمام حضور علیہ السلام نے بتائے۔ اب جو کہتے ہیں نا ہم تو صرف قرآن مانتے، تو بھائی یہ کیا کرو گے تمہیں کون سا طریقہ پھر پتہ چلے گا؟ قرآن میں تو اجمال ہی ہے نا، ایک بات ہے اس کے ساتھ 10 باتوں میں ایک قرآن نے اجمالاً بتائی، باقی 9 باتیں حضور علیہ السلام نے بتائی۔ روزے کے متعلق کہ روزہ رکھو، لیکن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کس میں قضا ہے اور کس میں کفارہ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ تو حضور علیہ السلام۔ اسی طرح حج ہے کہ حج کے ارکان کیا ہے، اس کے مفسدات کیا ہیں، تو قرآن پاک نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا۔ قربانی کا حکم فرمایا، قربانی کرو، لیکن ان کے جانوروں کے اقسام اور ان کی عمروں کو بیان نہیں فرمایا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ حج اور عمرے میں ارکان اور شرائط کا لحاظ کا کیا فرق ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹنے کا نصاب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ کہاں سے کاٹے جائیں گے، کن حالات میں یہ حکم نافذ العمل ہے، کن حالات میں یہ حکم نافذ العمل نہیں ہے۔ حد قذف اور حد زنا میں جو کوڑے لگائے جائیں گے ان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ شراب کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن کس چیز سے بنی ہوئی مشروب کو خمر کہا جاتا ہے اور خمر کی حد کیا ہے؟ خمر کے علاوہ دیگر نشہ اور مشروبات کی سزا کیا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے اور جزیہ لینے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جزیہ کی رقم کتنی ہوگی اور کتنی مدت میں واجب الادا ہوگی۔ جب کفار کے خلاف جہاد کیا جائے تو کافر میں کس کس کو قتل کرنے سے احتراز کیا جائے گا؟ قرآن تو کہتے وقت المشرکین حیث وجدتموہم، اور ایسے بہت سے تفصیلات ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے طرف سب محتاج ہیں۔ تو اس لیے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 44 44 کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کے طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کے طرف نازل کیا گیا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے جانوروں کے بارے میں، ذبح کے بارے میں، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن نے تو فرمایا نا کہ اب آپ کے لیے پاکیزہ گوشت، لیکن کس طرح ان کو ذبح کریں گے؟
شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام کیا، دراز گوش اور حشرات الارض کو حضور علیہ السلام نے حرام کیا نا، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ جو مچھلی طبی موت سے مر کر سطح آب پر آ جائے، پانی پر بیچ میں ایسے الٹی ہو جائے، اس کو حرام کیا۔ بغیر ذبح کی مچھلی اور ٹڈی کو حلال فرمایا، ذبح تو نہیں ہوا، اللہ فرماتے جو ذبح ہو جائے اس کو کھاؤ۔ ہاں، کلیجے اور تلی کے خون کے کو حلال فرمایا، اور اس میں کسی کا بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید نے منصب رسالت کا بیان کیا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ 157 سورہ نمبر 7 سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ تو اس آیت کا تقاضا ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا کیا، نماز کا حکم ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب اس کا تو یہ کہ وقت کے آگے پیچھے اب نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ بعض کہتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، بس وہ ایسے بری بری مثالیں دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، وہ ماتا وہ وہی خفی ہوتی ہے، لیکن آپ اس قسم کے باتیں نہیں کریں کہ اس میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیں کہ وہ تو ہمارے نہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، مسجد کا امام ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں، ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہیں، اس کے پاس آپ سب کے لیے اختیارات مانتے ہیں۔ جب نبی کی بات آتی ہے تو پھر جو ہے نا آپ اکڑ جاتے ہیں، اپنے شیخ کے لیے، اپنے استاد کے لیے تو بڑے اختیارات مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء میں آیت 103 میں پڑھیں گے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے، لیکن عقائد و جان عرفات کے میدان میں عصر اور ظہر کی نماز ایک ساتھ پڑھی نہیں پڑھی، کیا یہ قرآن میں؟ اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ اس سے معلوم ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں یہ نماز اس عام حکم اور قاعدہ کلیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے اور بھی نظائر ہیں۔ حضرت حذیمہ بن ثابت انصاری کی ایک گواہی کو دو گواہ کے قائم مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت علی کو حیات، ان کے حیات میں دوسرے نکاح کرنے سے منع فرمایا کہ فاطمہ الزہرا جب حیات ہوگی تو اپنے نکاح نہیں کرنا۔ ازواج مطہرات اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وراثت وارث نہ بنایا، خصوصی احکام کے ذریعے عقائد و جان ان حضرات کو قرآن مجید کے عام حکم سے مستثنیٰ فرما دیا، اور زمان امن کے سفر میں نماز کو قصر کر کے پڑھنے کا حکم بھی اسی قبیل سے ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے زمان جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم قرآن مجید کہ کسی حکم کی تفصیل اور اس کی ادائیگی کی شکل و صورت بیان فرمائیں، یا کسی چیز کو شرعاً حلال یا حرام ہونے کا کو بیان فرمائیں، یا قرآن مجید کی کسی عام حکم سے کسی فرد یا کسی چیز کا استثناء بیان فرمائیں، ان تمام امور میں پیارے عقائد و کی اطاعت لازم ہے، اور یہ آپ کا منصب رسالت ہے۔ آپ صرف احکام پہنچانے والے نہیں ہیں، بلکہ احکام دینے والے بھی ہیں اور احکام پہنچانے والے بھی ہیں۔ بالا اس میں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ یہ بیان کہ حضور علیہ السلام نے جو دیا وہ دین ہے، جسے منع کیا بس اس سے باز رہو، اور یہ نہیں کہ اب ہم اس کو مختلف فی مسئلہ بنا لیں اور اسی پر لڑتے رہیں اور دوسرے ہمارا تماشا دیکھتے رہیں۔ پیارے اللہ سے دعا ہے ہمیں عقائد و جان کی سچی غلامی، ان کی تعلیمات سیکھ کر، ان کی پیارے سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق